اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وآل محمد ایمان و عقل کے عنوان سے ہم نے سلسلہ مجالس کو جاری رکھا. سلسلے کی 7ویں مجلس ہے. جس حدیث کا انتخاب کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو پہچانو، جہالت کو پہچانو، اس کے لشکر کو پہچانو. جو بھی عقل کو پہچانے گا، اسے اپنائے گا، اس کے لشکر کو اپنے لشکر میں شریک کرے گا، عقل کے لشکر میں شریک کرے گا، وہ خود بخود با ایمان تر ہوتا چلا جائے گا. عقل کا صحیح استعمال کرنا ہی انسان کو مؤمن بناتا ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جناب سید الشہداء کو 1400 برس ہونے والے ہیں، اور آپ تمام افراد آج 1400 سال بعد آنے کے باوجود بھی حق و باطل میں تمیز رکھتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ حسین ابن علی حق ہیں، یزید باطل ہے. یہ کیسے پہچانا؟ یہ عقل کا تحفہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے حسین کو حق پہچانا ہے. پروردگار نے ایک ایسی نعمت دی ہے جس کے پاس بھی عقل ہو. دنیا میں یہاں تک روایات میں ہے کہ آخری زمانے میں صرف 2 خیمے رہ جائیں گے، صرف 2 خیمے ہوں گے، کوئی تیسرا خیمہ بھی نہیں ہوگا. میں اس بات کو ہمیشہ پیش کیا کرتا ہوں. صرف 2 خیمے ہوں گے آخری زمانے میں، حسینیت کا خیمہ ہوگا یا یزیدیت کا خیمہ ہوگا. حتیٰ کافر بھی اپنے دل میں فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں، صرف ظہور کا انتظار کریں گے، امام زمانہ کو دیکھ کے اعلان کریں گے ہم بھی حسینی ہیں. یہاں تک کہ اسی ہمارے پاکستان کے ایک شاعر نے کہا ہے، شیعہ نہیں ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے مولا نے کہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اہل سنت شاعر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. حسن نثار کا شعر، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. یعنی پوری دنیا کو تشخیص ہے کہ جب تک انسان حق کی طرف نہ آ جائے تب تک وہ یزیدی لشکر میں ہے. جب انسان حق کو پہچان لے خود بخود حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے.
جگہ. تو آج جس مرحلے میں پہنچے ہیں، مختلف جو لشکری ہیں، سپاہی ہیں عقل کے، ان کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ معرفت حاصل کریں، تاکہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہماری عقل بہتر ہوتی چلی جائے، تاکہ ہماری معرفت بڑھتی چلا جائے، اور معرفت بڑھے گی تو خود بخود ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ہی آپ سید الشہداء سے قریب ہوں گے، اتنا ہی پیغمبر اسلام سے قریب ہوں گے، اتنا ہی خداوند متعال سے قریب ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ جو قرب ہے نا، قریب ہونا، یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے جتنا قریب ہوں گے اتنا قریب ہوں گے. نہیں، جسمانی لحاظ سے قریب ہونا کافی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، جسمانی لحاظ سے قریب ہونا کافی نہیں ہے. یوں تو کربلا کے اندر لشکر یزید والے بھی آ گئے تھے، قریب بہت تھے لیکن حسین سے بہت دور تھے. کئی لوگ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، ہوتے بالکل سامنے ہیں، قربتاً اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن خدا سے بہت دور ہوتے ہیں. خدا سے قریب ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. یہ کہیں پہ بھی جسمانی قرب نہیں ہے، یہ مادی قرب نہیں ہے، یہ معنوی قرب ہے، روحانی قرب ہے، ایمانی قرب ہے. ایمان کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. اور کیسے اندازہ ہوتا ہے ایمان زیادہ ہے؟ عزیزان گرامی، خود بخود جب ایام آئیں، ایام اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایام اللہ کو، اللہ کے ایام کو پہچانو. جناب سید الشہداء کے ایام ایام اللہ ہیں، اللہ کے ایام ہیں، کیونکہ صرف سید الشہداء ہی کی یاد سے یاد خدا بھی تازہ ہوتی ہے نا. پیغمبر اسلام کی حدیث، تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہو، اور سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو تمہیں خدا سے دور کر دیتا ہو. جو خدا کی یاد تازہ کرے وہ سب سے بڑا دوست ہے. توجہ ہے میرے مجمع کی؟ تمہارا سب سے بڑا دوست وہ ہے جو تمہیں خدا کی یاد تازہ کرا دے. عزیزان گرامی، جیسے ہی محرم آتا ہے خود بخود ہم الہی بننے لگتے ہیں، خدا کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے. حسین اس ہستی کا نام ہے جو گنہگار کو بھی خدائی نظام کا پابند بنا دے. جب بڑے بڑے گنہگار بھی آتے ہیں تو وہ جناب سید الشہداء کے صدقے میں پابند بن جاتے ہیں. بہت بڑا نام ہے، جوش ملی آبادی شاعری کا، ادب کا. کمیونسٹ ہو گئے تھے جوانی میں، کمیونسٹ یعنی ملحد، یعنی تقریباً خدا کا انکار کر دیا، کچھ نہیں مانتے تھے، دین چھوڑ دیا، خدا کا انکار کر دیا. اب آخر عمر میں لوگوں نے دیکھا، دوبارہ مرثیے لکھنے لگے، مجلسوں میں آنے لگے، گریا بھی کرتے تھے، رونے لگے. تو ایک صاحب نے تنزیہ کہا کہ جوش صاحب کیا ہوا، آپ مجلسوں میں کیوں آنے لگے؟ کمیونسٹ ہو گئے تھے، آپ تو خدا کے منکر ہو گئے تھے. کہاں میں خدا کا منکر ہو گیا تھا، لیکن حسین کے اسر عاشور کے سجدے نے مجھے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. توجہ ہے جانے کی راہ. یہ جناب سید الشہداء ہیں جو ہر انسان کو خدا کے راستے پہ لے آتے ہیں. جو مقابلے میں بھی آئے تو کبھی حر بن جاتا ہے، کبھی زہیر قین بن جاتا ہے، کبھی وہب کلبی بن جاتا ہے. یہ جناب سید الشہداء کا کمال ہے. کمالات کے اگر مجسم ثبوت کو دیکھنا ہو تو جناب سید الشہداء کو دیکھ لیں. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو فوج ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس لشکریوں میں وَالْعِلْمُ وَضِدَّهُ الْجَهْلُ، کہ علم عقل کی سپاہیوں میں ہے اور جہل جو ہے وہ جہل کے. اب یہاں پہ مولا نے وہاں عقل کے مقابلے میں جہالت کہی ہے، یہاں علم کے مقابلے میں جہالت کہی ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جناب امیر کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے تو رفع الاشیاء باضدادها، اپنی ضد سے، متضاد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. کبھی مولا کہتے ہیں کہ عقل کے مقابلے میں جہالت آتی ہے، کبھی علم کے مقابلے میں جہالت آتی ہے. لیکن جہاں پہ بھی عقل ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، لیکن جہاں نہ عقل ہو نہ علم ہو وہاں سرائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہوگا. اب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، عقل کا ہونا بھی ضروری ہے، علم کا ہونا بھی ضروری ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں. تمام علوم آل محمد ہیں، تمام علوم کو حاصل کریں. دین کا علم ضرور سیکھیں، واجبات کو ضرور سیکھیں، لیکن تمام علوم، جتنے علوم آپ حاصل کریں گے وہ تمام علوم آل محمد ہیں. یہاں تک روایات میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت لوگ مختلف علوم میں مہارت رکھتے ہوں گے. جتنے علوم ہوں گے، ہر علم کا ماہر جب امام کی بارگاہ میں آئے گا تو امام فرمائیں گے کہاں تک سیکھا تھا؟ جہاں تک تمہاری حد ہے نا وہاں سے میں ابتدا کروں گا.
جہاں پہ عقل انسان کی، جہاں علم انسان کا پہنچ جائے گا، اس سے امام زمانہ شروع کر کے اسے ایسے مراحل پہ لے جائیں گے. پوچھا چھٹے امام سے کسی نے، کہا مولا آپ کے جو بیٹے ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ کیا علم ایسا دیں گے کہ لوگ اگلے مراحل میں پہنچ جائیں گے؟ کہا ہم وہ سکھانا چاہتے تھے، لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہمارا جب بیٹا مہدی آئے گا لوگوں کے ذہن تیار ہوں گے اور وہ ان مراحل میں لے جائیں گے کہ لوگ تعجب کریں گے. کہا مولا کچھ ایک مثال دیجئے. امام نے کہا باہر کی مخلوقات سے انسان کا رابطہ برقرار ہو جائے گا. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. سائنس خود گواہی دے گی جو آج تک رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں باہر کی مخلوقات سے رابطہ برقرار ہو جائے گا. پتہ نہیں تعجب ہے یا نہیں ہے. باہر کی مخلوقات سے انسان کا رابطہ برقرار ہو جائے گا. عزیزان گرامی باہر کی مخلوقات ابھی تک ہمارے لیے غیب ہیں، صرف وہی متصل کر سکتا ہے جو غیب تک رسائی رکھتا ہو. جو غیب پہ رسائی رکھتا ہو وہی ہمیں متصل کر سکتا ہے. کہا کہ لوگوں کا باہر کی مخلوقات سے، اب ایلینز کہیں جو مرضی کہہ لیجیے آپ، جتنی بھی صلاحات سائنس نے ایجاد کی ہوں، ان سے ایک مرتبہ رابطہ ہوگا تو صاحب الزمان علیہ السلام کی. یہاں تک فرمایا امام نے. اور آج یہ دور ہے جہاں پہ کلوننگ شروع ہو چکی ہے. اب کلوننگ کی میں توضیحات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، کہ جہاں پہ اب وہ باقاعدہ کسی کا کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے تو وہ بنا لیتے ہیں انسان کے، باقاعدہ انہوں نے خلیے لیے اور ایک پوری بھیڑ بنا دی سائنس نے. تو امام نے اس وقت کہا تھا ایک جملہ جو کلوننگ کے بعد کافی واضح ہوا. امام نے کہا سب کچھ کر لیں گے یہاں تک کہ جو اعضاء خراب ہو جائیں گے وہ بھی ایجاد کر لیا کریں گے. تو لوگوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولا کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ امام 1400 سال بعد کی باتیں کر رہے تھے. تو کہا کہ بھئی وہ ہر تمام اعضاء جو خراب ہو جایا کریں گے وہ بھی ایجاد کر لیں گے، بس ایک کمی رہ جائے گی ان میں، مردے میں جان نہیں ڈال پائیں گے. ہمارا بیٹا مہدی آئے گا ٹھوکر لگائے گا. کوئی تعجب نہ کرے کہ امام زمانہ مردے کو زندگی دے دیں گے. جناب عیسیٰ بھی تو ساتھ میں آئیں گے. جناب عیسیٰ کا موجزہ یہی تو بتایا ہے نا، قم بِإِذْنِ ربی کی ٹھوکر مارتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے. ہے قرآن ذہنوں کے اندر. جناب موسیٰ کا ید بیضا ہے عصا ہے، جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے تھے. جب اگر حضرت عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتے ہیں تو جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے کیا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی، تو علم جو ہے علامت ہے عقل کی اور ایمان کی. انسان کے پاس علم ہو تو انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب میں ایک سادہ سی مثال دوں گا، علم کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. 10 افراد جو خوارج میں سے تھے. خوارج تو سب سمجھتے ہیں، بڑے خوارج جمع خارجی کی کسی نے کہہ بھی دیا. خارجی کی جمع خوارج، عربی کا لفظ ہے. نواسب ناصبی کی جمع، ناصبی یہ بغض اہل بیت رکھنے والا. خوارج خارجی یعنی جو خروج کرے امام کے خلاف، کہ اگر مجھے موقع ملے گا معاذ اللہ تو میں امام کے خلاف جنگ کروں گا، امام کو معاذ اللہ مارنے کی کوشش کروں گا. اگر بات پہنچ رہی ہو سب لوگوں کو، پہنچ گئے ہیں. آج کے دور میں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. فیضان گرامی، اب جو سامرہ میں حملہ کیا، یعنی امام علیہ السلام کے حرم پہ جو حملہ کیا، یعنی ہم امام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تو خوارج کہا جاتا ہے انہیں، جو امام سے جنگ کریں. خوارج نجس ہیں، بہرحال اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانتا. 10 خوارج، جنگ نہروان امیر المومنین نے خوارج کے خلاف لڑی تھی. تو کچھ لوگ بچے، اس کے بعد انہوں نے 10 افراد نے فیصلہ کیا کہ ہم علی سے ایک سوال کریں گے، اگر علی نے جواب دیا، ہر ایک سوال کے جواب میں نئی دلیل پیش کی تو پھر علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر علی کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. تو وہ 10 کے 10 افراد جو ہے انہوں نے کہا بھئی اگر ہم اکٹھے چلے گئے تو علی کو اندازہ ہو جائے گا. کیسا علم تھا ان لوگوں کا. کہ اگر ہم اکٹھے چلے گئے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی منصوبہ بندی کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ کہ مسجد کوفہ کی دیوار کے پیچھے چھپ جانا، ایک ایک کر کے سامنے جانا، تاکہ انہیں ایک دم سے ہم سرپرائز دیں گے، سامنے اکٹھے چلے جائیں گے تو وہ فوراً جواب نہ دے دیں، چھپ کے جا کے ایک ایک کر کے ہم سوال کریں گے. تو ان میں سے ایک منافق میں سے، خوارج میں سے ایک نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح انداز ہے. بھئی ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا نہ سکے. ہم ایسے امام کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے تھے لشکر کتنا آ رہا ہے، کتنا میرے ہاتھوں مارا جائے گا، کتنا بھاگ جائے گا. توجہ ہے جانے کے ماشاء اللہ.
توجہ ہے جانے گرام. صرف جلدی جلدی چند سوالات پیش کروں گا. 10 افراد آئے, ایک ہی سوال لے کے آئے. آپ نے شاید میں نے پیش کیا ہو, اب ذہن میں نہیں. جناب امیر کے سامنے, ان میں سے ایک آدمی سامنے آیا اور ایک مرتبہ جناب امیر کا راستہ روک کے کہنے لگا کہ یا علی بتائیے, مل افضل, العلم او المال, علم افضل ہے یا مال افضل ہے, دولت افضل ہے, پیسہ افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مولانا نے فرمایا العلم. کہا لماذا, ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ مولانا نے کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ فوراً دوسرا سامنے آ گیا, اس نے بھی راستہ روکا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیا دلیل ہے؟ امام نے کہا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے. تیسرا فوراً سامنے آیا, راستہ روکا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا کہ علم. کہا کیوں؟ مال افضل کیوں نہیں ہے, علم افضل کیوں ہے؟ کہا کیونکہ مال قارون کی, فرعون کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث ہے. چوتھا آدمی سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کا مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. پانچواں سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال جس کے پاس زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, یہ فرعون نے کہا تھا قرآن کی روح سے, انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا خدا ہوں. جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت, کہ مولا کا اپنا جملہ ہے کہ پروردگارہ تیرا حق کی عبادت ادا نہ ہو سکا. علم انسان کو اتنی بزرگی پہ لے جاتا ہے کہ انکساری پہ آ جاتا, مال انسان کو متکبر بنا دیتا. 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا, پھر فوراً سب نے ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ مولا ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے, یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 جواب کے 10 نئے نئے وجوہات پیش کیے ہیں, نہیں 10 وجوہات. مولا نے کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ کہ قیامت تک کسی ایک سوال کو تم پوچھتے رہتے تو میں ہمیشہ نئی دلیل پیش کرتے رہتا. میں قیامت تک ماشاء توجہ ہے عزیزان کرام. یہ علم بہت بڑی نعمت ہے, شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں معرفت آل محمد عنایت فرمائی ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا معرفت بڑھتی چلی جائے گی, ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اہل بیت نے بے انتہا تاکید کی علم حاصل کرو, اطلب العلم ولو بالسین, چاہے چینی میں کیوں نہ ہو علم. یہاں تک روایات میں ہے کسی بھی طرح سے علم حاصل کرو, لیکن در آل محمد کے بغیر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا, وہ معلومات ہیں, علم نہیں ہے. علم میں معلومات میں بہت فرق ہے. علم کو جب میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں کبھی کوشش نہیں کرتا سہارا لوں کی بات کا مجبور ہو جاتا ہے. علم کو نالج کہا جاتا ہے, معلومات کو انفارمیشن کہا جاتا ہے. معلومات میں علم میں فرق ہے. علم جو صرف آل محمد سے نصیب ہو, معلومات دنیا کی بہت سی ہوتی ہیں. میں بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں, نہج البلاغہ دوبارہ سہارا لوں گا, مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. ایک آدمی کوفے میں امیر المؤمنین کے پاس آیا, کہا یا علی آپ ذرا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں, میں علم حاصل کرنے جا رہا. مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تجھے علم حاصل ہو جائے گا علی کو چھوڑنے کے بعد؟ پیغمبر اسلام کی حدیث نہیں سنی, انا مدینۃ العلم و علی باب, علی باب مدینۃ العلم ہے. مولا نے پھر اس کے بعد خطبہ دیا کہ وہ افراد جو مجھے چھوڑنے کے بعد علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں, چاہے ساری دنیا کے علوم کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو مجھے علی کے پاس آ جاؤ, سیکھنے کے لیے کافر بھی یہاں آئیں گے. جملہ پیش کر رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں لو جعلت لی الوسادہ, اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا میں آرام سے بیٹھتا تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا, زبور والوں کو زبور سے جواب دیتا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیتا, جو قرآن کے ماننے والے مسلمان قرآن سے جواب دیتا, جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے جواب دیتا, ہر انسان گواہی دیتا جو علی کہہ رہے ہیں وہ عقل کے عین مطابق ہے. یہ صرف علم کے ذریعے. عزیزان گرامی, کبھی بھی کوئی مولا کا ماننے والا ایسا نہ ہو کہ جو علم میں کم ہو. جب کوئی بھی آپ سے ملے, کوئی دیکھے تو فوراً کہے کہ ہاں امیر المؤمنین کے ماننے والے علم میں سب سے زیادہ ہوتے, آپ کی معلومات سب سے زیادہ ہونی چاہیے, آپ کا علم سب سے زیادہ. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ, آپ کے علم معلومات سب سے زیادہ ہونی چاہیے.
یہ بہت بڑا پروردگار کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے جناب سید الشہداء کی مجالس کے صدقے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو عطا کیا ہے کہ سید الشہداء کا ممبر ایک فیض عام ہے، ہم سب اس سے سیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو بزرگ ہیں وہ تو سیکھے سکھلائے ہوتے ہیں، لیکن یہاں 2 سال کے بچے سے لے کے بزرگ سب آتے ہیں، کچھ نہ لے کے جائیں علم اور ساتھ میں ثواب ضرور لے کے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد دور دور ہیں، نہیں آ سکتے، انہیں وہاں پہ بھی سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن ایک ایسا ثواب ہے جو فرش عزا کا ثواب ہے۔ وہ جو چاہے سیکھا ہوا بھی ہو، دوبارہ اگر آ کے بیٹھے گا اسے فرش عزا پہ آنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جس فرش عزا پہ فرشتے بھی آنا اس کی تمنا کرتے ہیں، آنے کی تمنا کرتے ہیں، اب سوچئے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے یہ فرش عزا اسے کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو آپ زحمتیں کر رہے ہیں، جناب سیدہ قبول فرمائیں کہ کہاں کہاں تک، دور دور تک، مجھے اندازہ بھی نہیں کہاں کہاں تک لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علم بہت بڑی نعمت۔ تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کبھی بھی اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہ کریں، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں، چاہے انسان کتنے بھی سن و سال کا ہو جائے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے۔ جو اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھنے لگے، میں بہت قابل ہو گیا ہوں، میں بہت پڑھ گیا ہوں، سمجھ لیں اس کا سوال شروع ہو گیا۔ کوئی بھی آدمی بہت زیادہ قابل نہیں ہو جاتا، جتنا بھی سیکھ لیں، جو آپ نے سیکھا ہے، معلومات ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، اگر ان کا تقابل کریں، یہ جانتے ہیں اور یہ جو نہیں جانتے، جو چیزیں نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان جو جانتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی سیکھنے سے گریز نہ کریں۔ ایک جملہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں کہ ہر ظرف بھر جایا کرتا ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے، اس میں جتنا بھرتے چلے جائیں گے اس کے اتنا ہی ظرف بڑھتا چلا جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ظرف بھر جائے، انسان کے جو ہے علم کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج تک سائنس کہتی ہے کہ کسی ایک چیز کا جو اندازہ نہیں لگا پائے کہ کیا اس کی کیپیسٹی ہے، کتنا اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ انسانی دماغ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا، کہ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کی صلاحیات کتنی زیادہ ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ بچے کو میں نے بہت زیادہ سکھا دیا، ایسا نہ ہو کہ زیادہ فشار آ جائے، جتنا بھی سکھا دیں گے اتنی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے 2 چیزوں کا آل محمد علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، سونا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی؟ مولا کی ایک حدیث کو پیش کر رہا ہوں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور دونوں کو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بچوں کو ضرور سکھاؤ، ادبوا اولادکم، ایک تو ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو کہ با ادب بچے ہوں، اس کی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، با ادب بچے ہوں، چھوٹے بڑے کی تمیز رکھتے ہوں، کبھی بھی کسی کے سامنے جسارت نہ کریں، گستاخی نہ کریں۔ دوسرے فرماتے ہیں قرآن ضرور سکھانا، اور تیسرے آل محمد سے وابستگی ضرور سکھانا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بولایت علی، امیر المؤمنین کی ولایت سب سے بڑا ادب ہے، انسان کو باادب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ولایت آل محمد یہ آپ کے ذہنوں میں ہو، یہ 3 چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ تو اس لیے علم، میں مطالب کہہ گیا ہوں، 2-3 چیزیں مجھے اور جلدی پیش کرنا ہے، آج مولا کے حدیث کو تکمیل کرنا ہے، مجالس 23 سے گزر رہی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ علم اور اس کے مقابلے میں جہالت، جہاں پہ بھی جہالت دیکھیں مولا کہتے ہیں خود بخود جاہلوں سے اجتناب کرو، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، بحث کرنا، لڑنا، جھگڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی بھی اگر بحث کریں بھی تو ادب و آداب کے دائرے میں، آواز، انداز، گفتگو، الفاظ سب پہ غور کرنے کے بعد انسان کسی سے بحث کرے۔ اگر آوازیں بڑھنے لگیں، زبان خراب ہونے لگے تو پھر بحث کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ المرا امام فرماتے ہیں کہ گناہ ہے ایسا جھگڑنا زبانی کہ جس کے اندر انسان دوسرے کی توہین کرنے لگے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ادب و آداب کے دائرے میں رہ کے ہمیشہ، تو اس لیے کبھی بھی اس کے اوپر ہم سمجھوتا نہ کریں، تو علم حاصل کرتے رہیں اور جاہلوں سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ اگر وہ کوئی آپ سے غلط انداز سے بات بھی کریں تو ان کو سلام کر کے گزر جائیں، یہ قرآن کا اصول ہے جو قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ مولا فرماتے ہیں کہ فہم و فراست، سمجھداری، وضدہ الحمق، حمق یعنی حماقت، بے وقوفی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مؤمن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ فہم و فراست رکھتا ہوگا۔ اس کو میں پیش کروں گا، تھوڑی سی اس کی آپ کو زحمت دوں گا، اس کے اوپر بھی سب غور فرمائیں گے۔ اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ، معصوم فرماتے ہیں مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سنیں گے اس کو بھی، مؤمن کی فہم و فراست سے ڈرو، خوف کھاؤ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فہم و فراست یعنی سمجھنا لوگوں کو، ایسا نہ ہو کہ انسان سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیں پھر دوبارہ دھوکہ کھائیں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، ایمان کیا ہے؟
مولا فرماتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتن، ایک سوراخ سے ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. کسی سے اگر دھوکہ کھا لیا، اگر آپ واقعاً با ایمان ہیں تو دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اگر دوبارہ دھوکہ کھائیں تو اس کے متعلق سوچنا بند کر دیں، اپنے متعلق سوچنا شروع کر دیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں؟ توجہ ہے جانے گرامی؟ اپنے متعلق سوچے میں نے دوبارہ دھوکہ کیسے کھا لیا جب میں ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا تھا. کبھی انسان دوبارہ ایک آدمی سے دھوکہ نہ کھائے. مومن کی علامت یہ ہے فہم فراست، صاحب فراست ہوتا ہے، فہم و فراست اس میں بہت زیادہ ہوگی. ادراک، عقل مند، لوگوں کو دیکھے گا اور دیکھنے سے اندازہ. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کسی کو چہرہ دیکھنے کے بعد آپ غلط اندازہ لگانے لگیں کہ نہیں. کبھی بھی یہ مت دیکھیں کہ سامنے چہرہ اچھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی سے دھوکا، اور یہ آدمی بہت زیادہ شکل و صورت کے اندر اچھا نہیں ہے. نہ، ظاہر سے دھوکا مت کھائیے گا. مومن ظاہر کو نہیں دیکھتا، قلب تک پہنچتا ہے. مومن چہرے کو دیکھنے کے بعد دل میں اتر جاتا ہے. انسان دھوکا ظاہر سے مت کھائے، باطن کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. کبھی بھی اچھا لباس دیکھنے کے بعد دھوکا نہ کھائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کے قلب تک اترنے کی، آنکھوں سے، چہرے سے دل تک اترنے کی کوشش کریں. اور یہ انسان کو تبھی نصیب ہوتا ہے جب اس کے اندر بے انتہا تقویٰ بڑھ جاتا ہے. اس کا تقویٰ بڑھ جائے گا. آپ نے سن رکھا ہوگا بڑے بڑے علماء سے متعلق، مرحومۃ اللہ شیخ محمد تقی بہجت سے متعلق چہرہ پڑھ لیتے تھے. ائمہ علیہ السلام کا درجہ مقام بہت بالا تر ہے. یہ جو امیر سے متعلق ملتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں کہتے تھے، جناب مالک اشتر، جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے، کہا جناب مالک اشتر نے لیلۃ الحریر جنگ صفین میں، کہا یا علی مولا کل رات جتنے آپ نے آدمی قتل کیے دشمن کے اتنے ہی میں نے بھی. کہا مالک کیسے اندازہ لگایا؟ کہا مولا آپ قتل سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر. جب میں آپ کی آواز سنتا تھا رات میں تو میں بھی فوراً بڑھ کے ایک دشمن کو، آپ کے دشمن کو قتل کر دیتا تھا. مولا نے کہا مالک بہت اچھے، اتنے تابعدار سمجھدار. مولا کے سب سے جلیل القدر صحابی حضرت مالک اشتر ہے، بہت مقام ہے. کہا لیکن مالک آپ کے اور میرے قتل کرنے میں بہت فرق ہے. کہا مولا میں جانتا ہوں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہے، لیکن مولا فرمائیے فرق کیا ہے؟ کہ مالک تمہارے سامنے جو دشمن آتا تھا میرا تم اسے مار دیتے تھے، لیکن میں اپنے دشمن کی بھی پیشانی کو دیکھتا تھا. اگر اس کی نسل میں ایک بھی میرا ماننے والا ہوتا تھا میں اسے بھاگنے دیتا تھا، اور اگر اس کی پوری نسل میں کوئی میرا ماننے والا نہیں ہوتا تھا میں اسے قتل کرتا تھا، بھاگنے دیتا تھا. کیونکہ آنے والا خود سمجھ جاتا تھا کہاں آ گیا ہوں، سامنے شیر خدا ہے، کوشش ہی بھاگنے کی کرتا تھا. اگر رک جاتا تو حیدر کرار 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا کرتے تھے. لیکن مولا فرماتے ہیں پیشانی سے پڑھ لیتا تھا نسلوں میں کون آنے والا. مومن بابصیرت ہوگا، فہم و فراست والا ہوگا، اپنے اندر فہم و فراست پیدا کرے. میری باتیں برا تو نہیں لگ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ بعض جملے سخت ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا ہر نوجوان بہت بابصیرت ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب علی اکبر علیہ السلام کے غلام ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کے غلام ہیں. ان کے غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو غلام ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی صفات ہوں، کہہ سکیں کہ اوروں میں ہم میں فرق ہے، جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا، اس جملے کو خاص توجہ چاہوں گا. آپ سفر کر رہے ہو، سفر میں کوئی آدمی مل جاتا ہے، اس سے اپنائیت سے محسوس ہونے لگتی ہے، نہ بات کی ہوتی ہے نہ کلام کیا ہوتا ہے، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یہ اپنا اپنا سا ہے. یہ اپنائیت کیوں محسوس ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ اس کے ایمان کی وجہ سے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کو ان کے ایمان کی وجہ سے پہچانیں گے، تقوی کی وجہ سے پہچانیں گے. یہ آثار، یہ اپنے اندر انسان اتنا زہد و تقوی پیدا کرے کہ اسے دوسروں کی پہچان ہونے لگے. مختلف انداز سے انسان اپنے اندر بعمل بنے. ایک اور 2 پہلوؤں کو جلدی لے کر پیش کر سکوں. مولا فرماتے ہیں کہ والعفہ، اور مومن کے اندر جو اہل ایمان ہوں گے، فہم و فراست والے ہوں گے، باعقل ہوں گے، ان کے اندر عفت پائی جائے گی، پاک دامنی پائی جائے گی، پاک دامن ہوں گے. وضدها التہتک، اور بے ہتک یا تہتک، بے حرمتی، یہ جہل کی اور غیر مؤمن کی علامات میں سے ہے. اس کو میں بہت تفصیل سے پیش نہیں کروں گا، لیکن مجھے سب کی توجہ چاہیے.
عفت پاک دامنی مومن کی علامت ہے. مومن پاک دامن ہوگا. مولا فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا بہت پاک دامن ہوگا. بعض اوقات چہرے انسان کے خود بخود اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں. جب کوئی آل محمد کے بچوں کو بھی دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد کہتا تھا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے ہیں. جناب علی اکبر کو دیکھنے کے بعد، جناب عباس کو دیکھنے کے بعد لوگ رک جاتے تھے. امام حسن امام حسین ان کو لوگ دیکھ کے مدینہ رک جاتا تھا. جناب مسلم نے عقیل جب کوفے پہنچے تو ہر آدمی گواہی دیتا تھا، ان کا چہرہ بتاتا ہے حسین کے نائب کو کیسا ہونا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ باعفت ہونا، پاک دامن ہونا، یہ مومن کی علامات میں سے. جتنی میں نے کہا نا کہ ساری شرائط نہ بھی ہوں، مولا فرماتے ہیں کم از کم ایک شرط ضرور ہوگی. کوئی ایک شرط اپنے اندر ضرور پیدا کریں تاکہ جتنی شرائط زیادہ ہوں گی اتنے امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، محبت بڑھتی چلی جائے گی، ایمان بڑھتا چلا جائے گا. با ایمان ہونا. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے ایک واقعہ لکھا ہے، صرف اس واقعے کو پیش کر کے میں اگلی صفت کو بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک لوہار ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، تو اس میں لوہے کی چیزوں کو بنانے کے لیے اسے بہت زیادہ لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے. بھٹی میں ڈالتے ہیں، جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو موڑا جا سکتا ہے، اس کو ڈھالا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھٹی میں جب ڈالتا تھا تو اکثر لوہاروں کو وہ دوسرے لوہے کے اوزار سے جو ہیں لوہے کو پکڑتے ہیں، جب بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بھٹی بہت تیز گرم ہوتی ہے، آگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جلا دیتی ہے. ہاتھ ڈالے اور ہاتھ باہر واپس نہیں آئے گا. کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوہے کی بھٹی کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور جلتے ہوئے لوہے کو آگ سے نکال لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. میں نے دیکھا دیکھنے میں ایک عام سا مومن ہے، معصومین کا دور نہیں ہے. کہ کیسے؟ کہ میں فوراً رک گیا، کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر فوراً سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم لوہے کو، گرم لوہے کو کیسے اٹھا لیتے ہو؟ کہ نہیں، میں بھی ایک عام انسان تھا، اکثر جل جایا کرتا تھا، قریب بھی جاتا تھا آ کے تو جل جاتا تھا. ایک مرتبہ کسی ایک بیوہ خاتون نے مجھ سے مدد مانگی. میں جانتا تھا یہ بیوہ ہے، میں ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. عفت ذہن میں رکھیے گا، میں ممبر کے احترام میں بہت زیادہ باریکی میں نہیں جا سکتا. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھ، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، اگر مجبور کرے گا تو شاید میں گناہ میں چلی جاؤں. کہا جب ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا اور اس کی آنسو بہنے لگے، گا کیوں رو رہی ہو؟ کہا خداوند متعال سے جہنم سے بہت خوف آتا. کہا ٹھیک ہے، میں گناہ کی دعوت نہیں دوں گا، یہ پیسے چلی جاؤ. ایک مرتبہ اس نے روتے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے کہا پروردگارا، میرے یتیم بچے ہیں، تجھے علی بن ابی طالب کا واسطہ جہنم کی آگ کو اس پہ آسان فرما دے، جہنم کی آگ کو اس پہ ٹھنڈا فرما دے. کہ اس دن سے لے کے آج تک دنیا کے اندر بھی میں جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان نہیں پہنچاتی. اس بیوہ کی دعا کا اثر یہ ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو باعفت رکھے، پاک دامن رکھے تو اس کا ایسا اثر ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. عزیزان گرامی، باعفت رہنا، پاک دامن رہنا، اس کی زندگی کے اندر بے انتہا انسان کے آثار ہیں. آل محمد کے ماننے والے ہمیشہ باعفت ہوں گے، پاک دامن. پاک دامنی کا دامن نہ جانے. ہمیشہ اپنے آپ کو جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں محسوس کریں. ایک آخری صفت کو پیش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو اس کے بعد ہے. نہیں، اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے. عزیزان کرام، ایک صفت پیش کی ہے مولا نے کہ مومن کی، اہل ایمان کی علامات میں سے ہے، عقل والوں کی علامات سے. والزہد وضدہ الرغبہ، زہد کو اپنائیں گے اور دنیا میں رغبت کا اظہار نہیں کریں گے. زہد تقوی سے مختلف ہے. زہد ہے دوری اختیار کرنا دنیاوی اشیاء سے، واجب نہیں ہے. زہد واجب نہیں ہے، تقوی اپنانا واجب ہے. مومن بننا لازم ہے انسان پہ. مومن جو بنے گا تو تقوی کی مراحل کو طے کرتا چلا جائے. تقوی کو کسی اور دن پیش کروں گا، یہ چلیں شاید دونوں کو آج ہی پیش کروں جلدی جلدی آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، تقوی یہ ہے کہ انسان جب مومن بن جائے، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو.
اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے اے مومنوں متقی بن جاؤ. ہر متقی مومن ہوتا ہے لیکن ہر مومن متقی نہیں ہوتا. امیر المؤمنین مومنوں کے بھی امیر ہیں اور مولا متقیان بھی ہیں. مولا متقیان میں پوچھا گیا امیر المؤمنین سے یا علی اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ کہ مولا نے فرمایا کہ اگر ایک ہفتے کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھیں اور کسی عمل پہ شرمندگی نہ ہو سمجھ لو وہ اہل تقوی. بہت بڑا رتبہ. مولا فرماتے ہیں ایک ہفتے کے اپنے کسی بھی عمل پہ شرمندہ نہ ہو اسے اہل تقوی کہا جاتا ہے. ایک ہفتے کے پوری زندگی کے اعمال کو کہ ایک ہفتے کے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو. اس کا مطلب ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے. انسان ہفتہ بعد ہفتہ مسلسل اپنے آپ کو اتنی ترغیب دلائے تب انسان متقی بنتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایک ہفتے کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو تو سمجھ لو یہ متقی ہے, اہل تقوی ہے. متقی کا یہ مقام ہے. مولا متقیان کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ ہے جانے گرامی. مولا فرماتے ہیں کسی عمل پہ. اب زہد کیا؟ ترک کرنا دنیا کا. میں چند مثالیں پیش کروں گا جلدی اور اس کے بعد پھر کیونکہ 7ویں کی شب ہے تو مجھے تھوڑا تفصیل سے مسائل کو پیش کرنا کوشش کروں گا, مختصر کروں لیکن ساتھ رہیں. زہد دنیا میں لے لیکن اس کو ترک کرنا واجب نہیں ہے. جناب یحییٰ کا زہد مشہور ہے. قرآن نے حضرت یحییٰ کے زہد کا تذکرہ کیا لیکن پوری کائنات میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی جیسا کوئی زاہد نہیں ہے. میں نے اس دن بھی مثال ایک پیش کی تھی لیکن میں نے عدالت کے عنوان سے پیش کی تھی کہ مولا کو اتنی زکوٰۃ سونا سب کچھ دیا لیکن تقسیم کر دیا. یہ زہد کی وجہ سے. مولا نے اپنا خود ایک باغ جب سب کچھ چھن گیا اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے آہستہ آہستہ آباد کرنا شروع کیا. پورا بہت بڑا باغ لگایا اپنے ہاتھوں سے, کھجور کا اپنے ہاتھوں سے بہت بڑا باغ مدینے میں. جب باغ لگا لیا تو اب کھجوروں کی فصل کا وقت آ گیا. اب یہ سارے کھجور اتار کے بیچے جائیں گے. اس زمانے میں 7,000 دینار سونے کی اشرفیاں پورے باغ کی جب کھجوریں بیچی تو 7,000 اشرفیاں یا دینار سونے کے سکے اس زمانے میں بھی بہت بڑی رقم تھی. جیسے آج پتہ نہیں کروڑوں کے حساب سے اب لگا لیں, میں اندازہ نہیں بیان کر سکتا. 7,000 دینار حاصل ہوئے سارے باغ کی کھجوروں کو بیچنے کے بعد. اب تمام افراد کے شاید مولا کچھ زکوٰۃ میں خیرات میں خمس میں کچھ ہمیں بھی دیں گے تو اب لائن سے سارے فقراء کھڑے ہو گئے. مولا کی سخاوت کو جانتے تھے تو جناب قمبر نے کہا مولا کس کس کو کتنا دینا؟ کہا قمبر یہ سب تقسیم کر دو. کہا مولا گھر میں فاقہ ہے. کہا قمبر میرے حکم کو مانو سب کچھ تقسیم کر دو. ایک مرتبہ جناب قمبر نے اعلان کیا سب کچھ تقسیم کیا, سب کچھ تقسیم کر دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے خود سے کہا کہ قمبر ساتھ چلو میں مسجد نبوی جا رہا ہوں. ممبر پہ آئے کہا ایھا الناس لوگو آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اب کیوں اثر نہ ہو. ایک زبان امیر المؤمنین اور دوسرے جو کچھ آیا تھا سب تقسیم کرنے کے بعد ممبر پہ آ کے حکم دے رہے ہیں کہ آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب سب لرزنے لگے. کہا جب علی جیسا انسان کہے, علی جیسا نور ایک مرتبہ ممبر پہ آ کے ایسا جملہ کہے خود بخود رغبت پیدا ہوتی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. رغبت آ جاتی انسان کو میں تیار ہو جاؤں. یہ زہد ہے. اللہ بس بھئی آخری شبیں ہیں, کچھ اور زحمت دوں گا آپ کو. ایک ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں شیخ محمد مہدی نراقی, احمد نراقی محمد مہدی نراقی, باپ بیٹا ہے. تقریباً 250 برس پہلے معراج السعادہ, سعادت کی معراج, عروج سعادت کے نام سے اردو ترجمہ موجود ہے کتاب کا. انہوں نے کتاب لکھی فارسی میں, باپ نے فارسی میں لکھی, بیٹے نے عربی میں, جامع السعادہ. واقعہ سناؤں گا, سننا پسند فرمائیں گے؟ تو اب ذہن میں رکھیے گا زہد, اہل ایمان اہل عقل کس طرح سے زہد اپناتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی سعادت پہ کہ انسان جو سعید بننا چاہتا ہے اسے زہد اپنانا چاہیے. تو ایک آدمی نے کہیں تہران میں کتاب پڑھ لی, وہ کاشان میں رہتے تھے, تو اس نے اپنا مکان بیچا, دنیا ساری چھوڑ دی, ایک کشکول خریدا اور
فقر و فاقہ اختیار کرنے کے بعد کہا کہ میں چلتا ہوں جس کی وجہ سے زاہد بناؤں، اب جا کے اس سے بھی ملاقات کروں. تو اس نے کشکول لے رکھا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک پوشاک تھی، ایک لباس تھا اس کا. کاشان پہنچا، دیکھا کہ بھئی جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ تو مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، لباس بھی ابا قبا پہن رکھی ہے، لباس صاف ستھرا. اس کا مطلب ہے 2-3 لباس ہوں گے تبھی تو صاف ستھرا لباس ہے. نہا دھو کے آئے ہوئے ہیں، تیار ہیں. اتنے میں دیکھا مدرسہ بھی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ نماز پڑھانے کے بعد کہیں گے میں گھر جا رہا ہوں. کہا آپ کا گھر بھی ہے؟ کہاں گھر بھی ہے؟ کہا آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد اپنا گھر بیچ کے فقراء میں تقسیم کر کے آ گیا. کہا نہیں میرا تو گھر ہے. کہا آپ نے شادی بھی کر رکھی ہے؟ کہا ہاں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. اب اس کا منہ اتر گیا، بہت افسوس کرنے لگا کہ کس قسم کے عالم ہے، کتاب لکھی ہے زہد پہ، خود شادی بھی کی ہوئی ہے، مکان بھی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے. عجیب قسم کے آدمی. بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان. دوسرے دن کہنے لگا اچھا خدا حافظ میں جا رہا ہوں. انہوں نے سمجھ لیا، اس کے کہتے ہیں مومن کی فراست، کہ یہ آدمی دیکھنے کے بعد متاثر نہیں ہوا، یہ غمگین ہو گیا، یہ افسردہ ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہ بھئی آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے ساری دنیا چھوڑ دی، صرف ایک کشکول ہے میرے پاس. اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس مکان بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، اتنے شاگرد ہیں، اتنے ماننے والے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ کس قسم کا زہد ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی کتاب اگر میں آپ کو خود پڑھا دیتا تو شاید آپ کو زہد سمجھ میں آ جاتا. آپ نے نہ جانے پڑھنے کے بعد کیا سمجھ لیا. کہا نہیں اب میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا. کہا اچھا ایک بات کہوں؟ کہا فرمائیے. آخری بات سنوں گا اس کے بعد میں جا رہا ہوں. کہا چلو میرے ساتھ کربلا چلو، زیارت پہ لے چلتا ہوں، شاید راستے میں تمہیں زہد سمجھ میں آ جائے. کہا جب تک آپ تیاری کریں گے تب تک تو نہ جانے کتنے دن گزر جائیں گے. جس کی مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، بار ہو، شاگرد ہو، درس ہو، سب کچھ ہو، وہ نہ جانے کتنی تیاری کرے گا. کہا نہیں ابھی اسی وقت میں کربلا چلوں گا تمہارے ساتھ. کہا اسی وقت سے کیا مراد؟ کہا ابھی. کہا چلیں پھر چلتے ہیں. کہا دونوں اٹھے، فوراً کربلا کے راستے میں ہو لیے. چند گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک وہ صاحب جو زاہد بن کے آئے تھے کہا بھئی میرا کشکول آپ کے مدرسے میں رہ گیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں، کربلا میں ایک اور کشکول لے دوں گا. کہا نہیں، ایک دنیا میں میرے پاس ایک ہی چیز ہے وہ کشکول، وہ بھی آپ کے مدرسے میں رہ گیا، مجھے وہی اپنا کشکول چاہیے. کہا راستے میں کوئی بستی آئے گی وہاں سے کشکول لے دوں گا. کشکول کی حیثیت ہی کیا، میں راستے میں کشکول لے دوں گا. کربلا جا رہے ہیں ہم لوگ، سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا نہیں مجھے زیارت پہ نہیں جانا، مجھے پہلے کشکول چاہیے. کہا سمجھ میں آیا تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ تمہاری کل دنیا کے اندر ایک کشکول ہے، ساری جان کشکول میں پھنسی ہے، میرے پاس ساری دنیا ہے، لیکن جب میں نے فیصلہ کیا حسین کے پاس جا رہا ہوں تو ساری دنیا کو چھوڑ دیا. توجہ فرمائیے ذرا کرام. انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، انسان دل نہ لگا لے ان چیزوں سے، ہمیشہ تیار رہے، جب خدا کی طرف سے آواز آئے گی لبیک کہوں گا، جب زیارت کے لیے آواز آئے گی فوراً لبیک کہوں گا. کبھی بھی دنیا سے دل نہ لگا لوں، ہمیشہ تیار رہوں امام کے لیے. زہد یہ نہیں کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، زہد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دل نہ لگ جائے. بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ کہ انسان ان چیزوں سے دل نہ لگا لے. کبھی بھی آپ نے کبھی دیکھا دنیا میں کوئی جوان مرنا چاہتا ہو؟ کوئی جوان مرنا نہیں چاہتا، جوان جینا چاہتا ہے. لیکن میرے لاکھوں درود و سلام ہو قاسم ابن حسن پہ، جو بار بار ایک سوال کر رہے ہیں، آقا کیا میرا مولا، امو جان یا اماں، چچا جان، کیا میرا شہداء کی فہرست میں نام نہیں ہے؟ سید الشہداء کہتے کیف الموت عندک، اے میرے لخت جگر قاسم، موت کو آپ کیسا سمجھتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. اگر آپ کے راستے میں، آپ کے عشق میں موت نصیب ہو تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب سمجھ میں آیا ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں جب جناب قاسم سے متعلق سوچتا ہوں، میں رات مقتل دیکھ رہا تھا، یہ شاید آج صبح، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ امتیاز ہیں جناب قاسم کے. سب سے کم سن شہید کربلا ہیں جو جہاد کے لیے گئے ہیں. ان سے چھوٹے بچے ہیں، صرف جناب علی اصغر نہیں، اور بھی بچے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب عاشورے کا دن گزر گیا نا تو شام غریبہ میں 30 لاشیں اہل بیت کے پڑے تھے. 30 لاشیں.
18 ایسے جوان تھے کہ جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی. کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم، کوئی اون محمد، حضرت عباس ان کے بھائی، 7 حضرت علی کے بیٹے. بھئی کوئی آنکھ آج بخل نہ کرے. آج امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ پیش کرنا، ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کا پرسہ آیا. مولا فرماتے 30 لاشیں تھے، 18 جوانان بنی ہاشم کے. ایک سید الشہداء کا لاشا اور 11 بچوں کے لاشیں تھے. 11 بچوں کے لاشیں. ہم ہمیشہ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی کے ہیں. بچے پھر کیسے شہید ہوئے؟ میں صرف جلدی جلدی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. کچھ بچے، ایک روایت کے الفاظ ہیں، جب عصر عاشور میں شمر نے جناب سید الشہداء کے سر سے امامہ اتارا اور وہ خنجر چلانا چاہتا تھا، تو ایک بچہ خیمے سے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے باہر آ گیا، تیزی سے آگے بڑھا. جب اس نے پہلا خنجر چلایا نا، تو بچے نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھ دیے، کہا مت مارو میرے چچا کو. 11.5 برس کے ہیں، 11.5 برس کے ہیں. جناب عبداللہ سے متعلق ملتا ہے حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، 11.5 برس کے تھے. ماں نے کہا تھا ابھی بالغ نہیں ہوں، میں جانے نہیں دوں گی. ہاتھ چھڑایا، کہا اماں میری آنکھوں کے سامنے زہرا کا لال مارا جائے. بہت تیزی سے آگے آئے، اپنے دونوں بازو امام حسین کی گردن پہ رکھے. جب گردن پہ رکھے نا، اس نے تلوار چلائی، دونوں بازو قلم ہو گئے. جناب حسن مصنف سے متعلق بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہ مختلف بچے جو شہید ہوئے ہیں، ان میں سے جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی نا، تو جناب زینب کبریٰ نے جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں، بچے موجود ہیں. تو امیر المومنین کی صرف 2 بیٹیاں کربلا میں نہیں تھیں، متعدد بیٹیاں کربلا میں تھیں. ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ، مولا علی کی بیٹی کا نام ہے خدیجہ. تو ایک مرتبہ مولا کی بیٹی حضرت خدیجہ نے پلٹ کے کہا جناب ام کلثوم سے، کہا بی بی میرے 2 بیٹے تھے، دونوں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. جب یہ خیموں کو آگ لگا رہے تھے نا، گھوڑے دوڑا رہے تھے، تو میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے مارے گئے ہیں. تو 11 بچے شہید ہوئے. مولا سجاد کہتے ہیں 30 لاشیں پڑے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، جب جناب منہال نے کہا نا جناب سید سجاد سے، اے سید سجاد کب تک روتے رہیں گے؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مرا نہیں تھا، شہید نہیں ہوئے تھے. جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے تھے. جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. اے منہال میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے. ان میں کوئی علی اکبر ہے، کوئی قاسم ہے، اون محمد ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں پیش کروں گا، آج بخل نہ کیجیے گا. میں ایک اور وصیت پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ کی. جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا کا کلیجے کے ٹکڑے جو ہے وہ قے میں باہر آنے لگے تشت میں. تو فوراً امام حسین سے کہا بھیا یہ تشت چھپا دو. امام حسن نے کہا میرے بھائی یہ تشت چھپا دو. تو امام حسین نے کہا بھائی آپ نے کہا چھپا دیتا ہوں، لیکن کیوں چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا میری بہنیں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی. اجرکم اللہ. تو ایک مرتبہ تشت چھپا دو. لیکن امام حسن کہتے تھے اتنی تکلیف ہے میرے سینے میں، بیٹھا نہیں جا رہا. تو امام حسین نے بھائی کو سہارا دیا، ایک مرتبہ بستر پہ لٹا دیا. جب لیٹ گئے تو حضرت ام فروہ کھڑی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ایک 1.5 برس کا بچہ ہے جو کھیلتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھ گیا. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ نے دیکھا ہے بچوں کو باپ کے ساتھ سینے پہ لپٹنے کا بہت شوق ہوتا ہے. چھوٹے بچے بچیوں کو، اور اہل بیت کو اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی. امام حسین ایک 3.5 برس کی بچی کو سینے پہ سلاتے تھے. امام حسن جناب قاسم کو سینے پہ سلایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں تاریخ میں 1.5-2 برس کے ایک بچہ آیا اور امام حسن کے سینے پہ چڑھا، باپ کے سینے سے لپٹ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا بابا کے سینے میں درد ہے. کیوں؟ کہا کیونکہ زہر دے دیا تھا نا جودہ بنت اشعث ملونہ نے. تو کہا بیٹا بابا کے سینے میں درد ہے، سینے سے اتر جاؤ. تو امام حسن بڑے مظلوم امام ہیں. کہا ام فروہ قاسم سے مت کہو میرے سینے سے اتر جائے، قاسم بہت مظلوم ہے.
اسے کچھ دیر میرے سینے سے لگا رہنے دو. جب یہ سینے سے میرے ملتا ہے نا مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے, شاید امام حسن کے ذہن میں میدان کربلا آ رہا ہو, کہیں لاشا پامال ہوتا تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اجرکم اللہ. چلیں گے میرے ساتھ؟ میں آپ کو تھوڑی سی اور زحمت دوں گا. اجرکم اللہ. آج شب 7 ہے, پانی بند ہونے والا ہے نا صبح میں. بھئی ابھی تو اتنی حرارت ہے, میں نے مجلس کے دوران بھی کئی مرتبہ پانی پیا ہے. آپ بھی اگر زیادہ پیاس ہوگی سبیلوں پہ جا کے پانی پی لیں گے. میں صرف ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, اولاد والے اگر ایک مرتبہ تصور کریں کہ کوئی 3.5 برس کی بچی بار بار امام حسین سے کہے بابا بہت پیاس ہے, العطش العطش. میں دیکھ رہا ہوں بعض بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے, اگر برداشت کر پائیں تو میں پیش کروں گا. بس بھئی 7 محرم کا دن ہے. شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کا جملہ پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا 30 میدان کربلا میں بچوں سمیت شہید تھے, مستورات کو ملا کے 40 سے زیادہ. مولانا سید الشہداء نے آواز دی حضرت عباس کو. آج کی شب ہے یا 7 محرم کا دن ہے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں, میں نے مقتل میں خود پڑھا, متعدد کتابوں میں ہے کہ آواز دی عباس میرے سارے اہل بیت کو بلا دو, میں کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کے سب سے ملنا چاہتا ہوں. جناب عباس نے ساری مستورات کو بتایا, مولا حسین نے بلایا ہے, ان کے خیمے میں آ جائیں. مستورات بچوں کو لے کے آ گئیں, سارے مردوں سے کہا صرف خاندان اہل بیت کے مردوں کو بلایا ہے. سارے مرد آ کے بیٹھے, جناب عباس بھی بیٹھے, مولا کے اپنے 6 بھائی ہیں, سب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء ایک ایک کو دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. بکا بکان شدید, کا بڑی شدت سے مولا نے گریہ شروع کیا. میں ایک سوال کروں آپ سے, اگر کوئی خاندان کا بڑا رونے لگے تو دوسرے مرد بھی رونے لگتے ہیں, اور اگر مرد رو رہے ہوں تو خواتین بھی رونے لگتی ہیں, اور اگر خواتین رو رہی ہوں تو بچے بھی رونے لگتے ہیں. مولا ایک ایک فرد کو دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. کبھی جناب زینب کو دیکھتے بار بار روتے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں میرے مولا 2 چیزوں کو بہت, کبھی پیشانی کو دیکھتے تھے, کبھی کلائیوں کو دیکھتے تھے. میرا دل کہتا ہے پیشانی کو دیکھتے تھے شاید یہاں پتھر نے لگنا ہے, کلائیوں کو دیکھتے تھے یہاں رسیوں نے بندھنا ہے. اجرکم اللہ. بس بھی اس کے بعد کبھی کسی بیوی کو دیکھتے, کبھی کسی بیوی کو, روتے جاتے بلند آواز سے. ایک مرتبہ 7ویں کو مولا سب کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. ایک رات گزر رہی ہے, مولا نے ایک مرتبہ دن مدارہ, بس بھئی شب عاشور. میں نے سارے مصائب چھوڑے, تیزی سے جناب قاسم کے چند جملے سن لیجئے گا. میں دوبارہ کہوں گا کہ جناب قاسم کے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں 2 امتیاز. جو جہاد کرنے گئے ہیں ان میں سب سے کم سن جناب قاسم ہیں, اور دوسرے کا ایک اور امتیاز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی جنگ کے لیے پرانے زمانے میں جاتا تھا نا, وہ زرہ پہن لیا کرتا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ جب کوئی تیر لگے, تلوار کا وار ہو تو لوہے کی زرہ ہوتی تھی, وہ وار کو روک لیتی تھی. لیکن اگر کسی کا جسم چھوٹا ہوتا تھا نا, زرہ بڑی ہوتی تھی. جناب قاسم کو کئی زرہ پہنا کے دیکھی, زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. میں جملہ کیسے پیش کروں گا؟ بہت سے بچے بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا بہت بڑی بڑی زرہ چھوٹے بچے کو پوری نہیں آتی, تو دیکھا کہ جناب قاسم کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی. کہا چچا جان زرہ رہنے دے, میں بغیر زرہ کے جنگ کرنے جاؤں گا. جب زرہ ہوتی ہے نا تو میں ایک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے طرف دیکھیے گا, جب زرہ ہوتی ہے نا تو نیزوں کو روکتی ہے, تیروں کو روکتی ہے, تلوار کے وار کو روکتی ہے. اگر ٹوٹ جاتی ہے تو تیر بھی سیدھا سینے میں جاتا, نیزہ بھی سیدھا سینے میں جاتا, تلوار کا وار بھی. اور اگر زرہ ہو ہی نہ, اور اگر کوئی اپنے گھوڑے کی پشت سے گر جائے, سینے پہ زرہ نہ ہو, جس گھوڑے کا پاؤں آتا ہے وہ پسلیاں توڑتا جاتا ہے. اجرکم اللہ. بس بھائی جناب قاسم کے 2 جملے سن لیجئے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے اجازت دے دیں. کہا کہ میرے مرحوم بھائی کی آپ نشانی ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھیجوں. میں جب بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی حسن کی, اے قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آپ کی میرے بھائی سے بے انتہا شباہت ہے, آپ میں حسن کی شبیہ آتی ہے, میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. تو جناب قاسم ایک مرتبہ خیموں کے باہر بیٹھ کے رونے لگے. جب خیموں کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے نا تو وہاں مستورات تھی خیموں کے اندر. ایک بی بی نے آواز سنی, جناب زینب سے کہا کہ بی بی مجھے یہ اپنے یتیم کی آواز محسوس ہوتی ہے, یہ میرا یتیم بچہ ہے. آگے نہیں بڑھوں گا, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. ایک جملہ, اگر کسی ماں یا باپ کے سامنے اس کے بچے کو کوئی تماچا مار دے,
تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر ماں بیوہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، تو اسے اپنے بچوں کی زیادہ شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب جناب فروا نے سنا نا میرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رہا نہ گیا، کبھی بھی میرا یہ یتیم بچہ ہے قاسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب فروا فوراً در خیمہ پہ آئے، پردہ اٹھایا، دیکھا کہ دونوں گھٹنوں میں سر دے کے جناب قاسم رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے چچا میدان میں جانے نہیں دیتے، بار بار کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کہا اماں میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا قاسم جانتے ہو میں کربلا میں کیوں آئی ہوں؟ کہا اماں فرمائیے کیوں آئی ہیں آپ کربلا میں؟ کہا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی، فرما جب میرا بھائی حسین کربلا جائے تو قاسم کو ضرور بھیجنا۔ قاسم میں تمہیں تنہا نہیں بھیجا میں خود ساتھ میں آئی ہوں، میں بیوہ ہوں، میں ساتھ میں آئی ہوں۔ قاسم جاؤ چچا سے کہو اجازت دیں۔ کہ اماں آپ کوئی بات بتائیں۔ کہ قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ میں کچھ لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا فروا جب بھی بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہو نا تو قاسم سے کہنا تعویذ کھول لے۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، جب کھولا دائیں بازو پہ تعویذ ہے، امام حسن کی تحریر تھی۔ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا لکھا تھا؟ یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جان کے ٹکڑے قاسم، اذا وجدت عمک الحسین وحیدا غریبا عطشانا مظلوما، اے میرے لخت جگر قاسم جب تم دیکھو نا تمہارے چچا اکیلے رہ گئے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، مظلوم ہیں، غریب ہیں، تو گریز نہ کرنا، جتنی مرتبہ میرا بھائی حسین روکے تم اتنی مرتبہ کہنا چچا مجھے جانا ہے، چچا میں جاؤں گا۔ بس بھائی زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ابھی تھوڑی سی دیر میں جب زیارات برآمد ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ جب زیارت کریں گے نا تو کہیں گے اے مولا حسن آپ کے یتیم کا بڑا صدمہ ہے، مولا کسی کا بیٹا اس طرح سے لاشا پامال نہ ہو۔ سنیں گے، میں پڑھوں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی آخری جملے سن لیجئے۔ جناب قاسم جو بھی آنسو بہا رہے تھے نا، رو رہے تھے، آنسوؤں کو صاف کیا، خط کو چوما، بابا کی تحریر کو چوما، کہا کہ بس اب مجھے جواز مل گیا۔ فوراً آئے، کہا چچا جان اب آپ مجھے میدان کربلا میں جانے سے نہیں روک سکتے، چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے تحریر کو لیا، دیکھا مولا حسن کے دستخط ہیں، چوما، آنکھوں سے لگایا، بلند آواز سے رونے لگے، مولا حسین رونے لگے، کہا مدینے کا رخ کیا، کہا ہائے میرا بھائی حسن، مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میرا کوئی نہیں رہا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے آج دیکھا روایت میں شیخ جعفر شوشتری کی بھی کتاب میں موجود ہے، سب کتابوں میں ہے، ایک مرتبہ مولا حسین نے دونوں باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم نے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا بلند آواز سے رونے لگے، فغشیا علیہما، دونوں غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ مجھے نہیں پتا اتنا کیوں گریا کیا، شاید غربت میں جب اپنے یاد آتے ہیں تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس بھائی امام حسین نے بہت گریہ کیا، ایک مرتبہ بازو تھاما، بھتیجے کو سوار کرایا، کوئی زرہ نہیں پہن رکھی، جناب قاسم میدان میں اترے، ایک مرتبہ مقابلہ شروع کیا۔ حضرت شامی نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے اپنے سارے بیٹوں سے کہا یہ علی کا پوتا ہے، جاؤ جا کے اسے قتل کر دو۔ وہ بھی حضرت علی کے پوتے تھے، سب کا مقابلہ کیا، ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا۔ اب حضرت شامی نے کہا میں خود حملہ کروں گا، 1000 پہلوانوں کا پہلوان مانا جاتا تھا۔ جب وہ مقابلے پہ آئے امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرا بھتیجا بڑا پیاسا ہے۔ وہ 1000 کے مقابلے میں جناب قاسم نے امام حسین کو دیکھا، تلوار نکالی، آواز دی یا علی ادرکنی، تلوار چلائی، اسے قتل کر دیا۔ عمر سعد نے کہا کہ سارے مل کے حملہ کرو۔ جب قریب سے حملہ ہوا، کسی ملعون نے پشت سر پہ گرز مارا، جناب قاسم گرنے لگے، آواز دی امو جان میری مدد کو۔
آئیے. نہیں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. چچا جان میری مدد کو آئیے. روایت کے الفاظ ہے جیسے عقاب حملہ کرتا ہے نا ویسے سید الشہداء نے حملہ کیا, سارے لشکر کو مار بھگایا. جب سب چلے گئے تو مولا زمین پہ اترے گا یا بنیا قاسم, او میرا لخت جگر قاسم, بیٹا تو نے بلایا میں آ گیا تھا لیکن بیٹا یہ لشکر دوڑا تیرا لاشا پامال ہو گیا. جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. میں نے تمام کر دیا, اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کر رہا ہوں. جناب فروا در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. دیکھتی ہے جناب سید الشہداء جیسے ایک مالی پھول چنتا ہے ویسے لاشے کے ٹکڑے جمع کر رہے. ابا کو بچھایا, ایک گٹھڑی کاندھے پہ رکھی, چلے. جناب فروا نے کہا بی بی زینب میرا 13 برس کا جوان ہے, یہ حسین کیسے آ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا, ایک جملے پہ تمام کر دیا. پرسہ دیجئے گا. جب جناب فروا نے دیکھا نا امام حسین نے کہا زینب فروا کو لاشا مت دکھانا. جناب فروا نے بس ایک جملہ کہا قاسم جب جنت میں جانا باپ سے کہنا میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا تھا. ماتم حسین